سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گرفتار ہیں۔ نیب سمجھتا ہے ان لوگوں نے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، مگر ابھی تک نیب ان پر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکا ہے، اور سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق کی تعیناتی کا بھی ان پر الزام لگایا کہ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ لیکن جب گزشتہ دنوں ایل این جی کیس میں گرفتار پی ایس او کے سابق ایم ڈی عمران الحق کو ضمانت ملی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مل اللہ نے اس فیصلے میں لکھا کہ نیب کی ٹیم ایسا کوئی بھی مواد پیش نہیں کر سکی جو درخواست گزار کی قید کا جواز فراہم کرتا ہو۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اعلیٰ مثال ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملزم تحقیقات میں تعاون کر رہا ہو یا اس کے فرار نہ ہونے کا خدشہ ہو۔ ان حالات میں درخواست گزار کو قید میں رکھنا اسے سزا دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے چودھری شوگر ملز کیس میں بھی ایسی ہی صورتحال نظر آئی۔ 18 اگست کو اچانک نیب نے مریم نواز کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچی تھی، اور نواز شریف کے سامنے ملاقات کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا۔ نیب نے الزام لگایا کہ انہوں نے غیر ملکیوں سے شیئرز خریدے، مگر ان غیر ملکیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ مگر جب مریم نواز کو ضمانت ملی تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں نیب کی تفتیش پر سوالات اٹھا دیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن نے یہ کیس ہی نہیں بنایا کہ متحدہ عرب امارات میں ریئل اسٹیٹ میں کی گئی سرمایہ کاری کے پیسے کسی جرم سے حاصل کیے گئے تھے، نہ ہی پروسیکیوشن نے یہ کیس بنایا کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والا پیسہ بلیک منی ہے یا وہ پیسہ کسی عالمی طور پر تسلیم شدہ جرم سے حاصل کیا گیا ہے۔ عدالت نے لکھا کہ اب تک نیب ان غیر ملکیوں سے مریم نواز کا تعلق بھی نہیں جوڑ سکا ہے، اور نیب کو اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عدالت نہیں، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر لاہور ہائی کورٹ اور مختلف جج یہی بات نیب کے حوالے سے اور نیب کی گرفتاریوں کے حوالے سے بار بار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے الزام لگایا کہ شہباز شریف نے 4 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور ان کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں۔ یہ الزام اب سے 13 مہینے پہلے ہمارے ہی پروگرام میں ڈی جی نیب لاہور نے لگایا۔ پھر ریفرنس میں آپ کتنے یہ اربوں کا نقصان ہوا، 4 بلین میں آپ کو ایک دفعہ بتا بھی چکا ہوں۔ نہیں، ابھی آپ جب ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں کتنے ارب روپے کا نقصان اور کتنی زمین گئی ہے شہباز شریف صاحب؟ لکھیں گے، جب ہم وہ لکھیں گے تو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے ارب کا نقصان۔ نہیں، ابھی جب آپ ریمانڈ لے رہے ہیں تو جب ریمانڈ میں آپ استدعا کر رہا ہے نیب، اس میں تو یہ ساری باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں ثابت کرنا ہے، ہمیں ثبوت مل سکتے ہیں، تو ریمانڈ میں تو یہ ساری باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ثبوت مل گئے ہیں۔ نہیں، آشیانہ کیس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ نومبر کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ کورٹ میں ہوگا۔ آپ بالکل زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر سوال کا جواب اس میں ملے گا۔ مگر یہ 13 مہینے پہلے دعوے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے، مگر نیب اب تک کیس ثابت نہیں کر سکا، اور لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت اس کیس میں منظور کی، اور فیصلے میں لکھا کہ نیب نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے کے 61,000 متاثرین ہیں جنہیں شہباز شریف نے مالی نقصان پہنچایا، مگر 1 انچ بھی سرکاری زمین کسی کے نام پر منتقل نہیں ہوئی، ایک بھی متاثرہ شخص شہباز شریف کے خلاف نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ بادی النظر میں اس کیس میں کوئی ایک بھی متاثرہ شخص نہیں ہے۔ بادی النظر میں نیب کاسا ڈیولپر سے شہباز شریف کا کوئی تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نیب نے اس میں ضمانت کے خلاف اپیل کی تو سپریم کورٹ سے بھی جو ریمارک آئے اس میں بھی شہباز شریف اپنی پریس کانفرنس میں وہ ریمارکس کوٹ کرتے نظر آئے کہ نیب کے کردار کے حوالے سے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پر آپ کوئی الزام لگا رہے ہیں یا وہ اچھا بچہ اس کیس میں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان شوگر ملز کیس میں نالے کی تعمیر سے متعلق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے الزام لگایا کہ 21 کروڑ روپے کی لاگت سے اپنی شوگر مل کے لیے نالے کی تعمیر کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور وہ 13 مہینے پہلے اس کیس سے متعلق بھی واضح طور پر میڈیا پر جا کر الزامات لگا رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے شوگر علی؟ ان کے اوپر یہ جو چنیوٹ کا نالا ہے یہ بھی کیس کھل گیا ہے، یہ انہوں نے ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے کہ میری رمضان شوگر مل میرے بیٹوں کی ہے، اس کا جو نالا ہے سرکاری پیسوں سے بناؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ٹرانسپیرنسی کہاں گئی یہاں پہ؟ یہ قوم کا 1 روپیہ کہاں گیا؟ یہاں پہ 21 کروڑ روپیہ اس نالے پہ لگ گیا، اس میں صرف رمضان شوگر مل کا اور اس کی پولٹری کا ویسٹ جاتا ہے وہاں پہ۔ بڑے بڑے دعوے کیے، مگر بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق فیصلے میں لکھا کہ بادی النظر میں منصوبے کی منظوری اور اس پر عمل قانون کے مطابق ہوا۔ اگر نیب کی اس وجہ کو درست قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیب کو لائسنس اور لامحدود اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے خلاف ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر پر ریفرنس دائر کر دے۔ اس طرح سے ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی اور اراکین اسمبلی اپنے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرا سکیں گے۔
इसी तरह साफ पानी केस में हुआ, जिसमें नैब ने करप्शन के इल्जाम में राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये सवाल उठा कि क्या नैब इलेक्शन को मुतासिर कर रहा है, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और फैसले में लिखा कि बादियुन नज़र में इस केस में दोनों दरख्वास्त गुजारों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तमाम कार्रवाइयाँ कानून और उसूलों के मुताबिक थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि जिससे ये तासुर भी मिलता हो कि राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल ने इस मुतालिक कोई कभी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाजत के बगैर किया हो। बादियुन नजर में लगता है कि नैब की दोनों दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई बदनीयती पर मबनी थी। जो इतने दावे करके कार्रवाई की, जमानत के फैसले में अदालत ने लिखा कि बादियुन नजर में लगता है कि नैब की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी थी। यह है नैब के केसेस पर आला अदालतों के हालिया चंद फैसले। नैब के चेयरमैन गिरफ्तारी का हुक्म दे देते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है और फिर जो जमानत का फैसला होता है उसमें नैब के केस के मेरिट्स, तरीक़ाकार और फिर जो इन्वेस्टिगेशन है, नैब की सलाहियत, नैब की नीयत, सब पर सवाल बार बार उठ रहे हैं। नैब के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। इब्तिदाई मरहले पर गिरफ्तारियां होना, जमानत पर रिहाई मिल जाना, ऐसा अक्सर अपोजिशन रहनुमाओं के केसेस में ही हो रहा है। और वो दो केसेस ऐसे हैं जिनमें नैब के रेफरेंसेस तैयार हैं मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और केसेस हैं पिशावर BRT और मालम जब्बा का केस। वो रेफरेंस की हद तक मामला पहुंच गया मगर चेयरमैन नैब ने किसी की भी गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, हालांकि वो खुद कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। और गिरफ्तारी होती क्यों है? जब नैब पर तनकीद होती है कि भाई आप क्यों गिरफ्तार करते हैं, जब मुलजिम यहाँ मौजूद है, अदालत ने भी कहा कि आप ECL में नाम डाल दें, तो DG नैब लाहौर ने ही बताया था कि उसकी क्या वजह है। चेयरमैन नैब भी बताते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। DG नैब लाहौर ने भी ये बात बताई। अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागज़ों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस हिसाब से टारगेट कागज़ होता है। मगर जो हुकूमती केसेस हैं, क्योंकि जो कागज़ हैं और जो रिकॉर्ड है वो तो हुकूमती वज़रा मुतासिर कर सकते हैं, मगर गिरफ्तारी सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं की होती है। हुकूमती वज़रा की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है उस तरीके से जिस पर सवाल उठ रहा है, और ज़ाहिर गिरफ्तारी गलत होगी अगर इस तरीके से हुकूमती वज़रा की भी होगी, क्योंकि अदालतें भी बार बार इस हवाले से नैब चेयरमैन के अख्तियार पर और जिस तरीके से उन अख्तियार का इस्तेमाल हो रहा है सवाल उठा रही है।